سورت ابراہیم کی آیت نمبر 38۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو جانتا ہے جس چیز کو ہم چھپاتے ہیں اور جس چیز کو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ، اور حقیقت یہی کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، من شیء، کچھ بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ ہی آسمان میں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے وہب لی علی الکبر، عطا کیا مجھے بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل و اسحاق، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو خوب سننے والا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے کچھ کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار اور ہماری دعا کو خوب قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار معاف کر دے مجھے بھی، ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا، جو انہوں نے اس وقت مانگی جس وقت اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں اس جگہ پہ چھوڑا جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، زمزم کا کنواں موجود ہے، جہاں طواف کیا جاتا ہے، اس مطاف کے اندر، اس زمانے میں جب کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ بیت اللہ بھی، اس کی بنیادیں بھی چھپ چکی تھی، عمارت منہدم ہو چکی تھی، اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دے کر بغیر کچھ کہے سنے واپس جا رہے، اور پھر ایک سائیڈ پہ ہو کر، اونٹ میں ہو کر، جہاں بیوی بچے پہ نظر نہیں پڑ رہی، اللہ کے گھر کی طرف جس کی نشاندہی اللہ پاک نے فرمائی تھی، اس ٹیلے کی طرف رخ کر کے اللہ سے یہ دعائیں کر رہے،
انہی دعاؤں میں لجاجت کرتے ہوئے، منت کرتے ہوئے، سماجت کرتے ہوئے اور اللہ کی شان اور بڑائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار۔ علماء فرماتے کہ اس دعا میں بار بار لفظ ربنا ربنا یا ربی کا لفظ آ رہا ہے۔ یہ بھی دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اللہ کو بار بار پکارے، اس کا نام لے، اس کی صفات کا تذکرہ کرے۔ مانگنے کا انداز یہی ہوتا ہے، ایک منگتے کا اور اللہ کے در کے بھکاری کا انداز یہی ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صرف اپنی ذات کا محتاج بنائے، تو دعا مانگتے ہوئے بار بار زبان پہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، یہ الفاظ زبان پہ بار بار آنے چاہیے۔ اور خاص طور پہ ربنا کہ اس میں ایک اظہار ہے اس بات کا کہ یا اللہ میری ساری ضرورتیں تو نے پوری کرنی ہے اور تیرے سوا میری ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ جیسے ایک بچہ ماں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، ایک معصوم بچہ اپنی ضرورتوں کے لیے ماں کو پکارتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے اس کی کہ بندہ ہر ضرورت کے لیے اپنے اللہ کو پکارے، رب کو پکارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے پالنے والے، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ہم اپنے جی میں کچھ چھپائیں یا ظاہر کریں آپ سب کو برابر جانتے ہیں، کیونکہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اے اللہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس وقت جو جذبات کی کیفیت ہے کہ میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لک و دک صحرا ہے، آسمان و زمین ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی مخلوق نہیں، اے اللہ یہاں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اندر جو ایک طوفان ہے یا ایک جذبات امڑ رہے ہیں جن کا میں نے اظہار نہیں کیا، جن کو میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا، اے اللہ صرف تیرے حکم کی وجہ سے، اے اللہ میرے ان چھپے ہوئے جذبات کو بھی جاننے والا تو ہے۔ میرے دل کی کیفیات کیا ہے، میری بیوی کے دل میں کیا گزر رہی، میرے بچے کے دل پہ کیا گزر رہی، اے اللہ اس سب کو تو جاننے والا، اور اے اللہ جو چیز ہم ظاہر کریں اس کو بھی تو جانتا ہے۔ یعنی جو میں اب دعا کر رہا ہوں اپنی بیوی بچے کے لیے، آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، اس کی بھی ضرورت نہیں، لیکن میں منت سماجت کرتے ہوئے آپ کے سامنے الحاظ جاری کر رہا ہوں۔ آپ میری چھپی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، میری ظاہر چیزوں کو بھی جانتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے جذبات یا میرے احساسات یا میری بیوی کے دل میں جو گزر رہی یہ تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، میرا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں، اتنی بڑی کائنات کے اندر کوئی تن کے برابر چیز نہیں جو آپ کی نظر سے مخفی ہو۔ آپ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے حکم دیا ہے دعائیں مانگنے کا، اس لیے آپ سے دعائیں مانگ۔ اور پھر دعا کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے اللہ سے کسی چیز کی طلب کرتے ہوئے جو اللہ کے انعامات ہیں ان کو بھی یاد کیا جائے تاکہ ناشکری کے جذبات نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کے دوران اللہ کے انعامات کا شکر بھی ادا کیا، فرمایا الحمدللہ الذی، اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، الذی وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے عطا کیا اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی علیہم الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستو،
علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم مفسر ہے، جن کی تفسیر بیضاوی مدارس کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس تھی جب اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ سیدہ ہاجرہ وہ بھی عمر رسیدہ تھی، اور اسی طرح جب آپ کی عمر 112 سال ہوئی اس وقت اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور اس وقت حضرت سارہ جن کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی عمر بھی 80 برس سے زیادہ تھی۔ اللہ کی شان ہے، نہ دے تو پوری جوانی گزر جائے، ساری جو ہے بڑھاپے کے بھی اخیر پہ پہنچ جائے انسان، اور نہ دے، اور جب دینے پہ آئے تو بڑھاپے کی عمر میں عطا کرتا۔ علماء نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر پائی تھی، پونے 200 سال عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو اللہ پاک نے بڑھاپے کے اندر آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے۔ دعا مانگا کرتے تھے ربی حب لی من الصالحین، یہ مشہور دعا ہے ان کی۔ علماء نے لکھا ہے کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو وہ یہ دعا کثرت سے پڑھے، بعض علماء فرماتے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک اس کو صاحب اولاد بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما، تو اللہ پاک نے بشارت دی کہ آپ کو بیٹا ملے گا، بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور صرف اسحاق ہی نہیں بلکہ اسحاق کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ گویا اللہ نے بیٹوں کی خوشخبری بھی سنا دی اور یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ آپ نے من الصالحین مانگا، نیک بیٹا مانگا، ہم آپ کو اپنی عطا سے نبی بیٹے عطا کر رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اور پھر ایسے نبی کے بعد میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ سارے انہی کی اولاد میں سے آئے۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور بنی اسماعیل میں ایک ہی نبی آئے جو سارے نبیوں سے شان میں آگے بڑھ گئے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبولیت ہے، کسی کی اولاد نیک ہو، کسی کی اولاد دین کا کام کرے، اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہوتی۔ تو اس عظیم باپ کی کیا شان ہوگی جس کے بیٹے اللہ کے نبی ہیں، جس کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، جس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور جس کی نسل میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس باپ کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری میرے اوپر پہلے بڑی نعمتیں ہیں، بڑے احسانات ہیں، ایک احسان میں اور مانگ رہا ہوں کہ میری بیوی اور بچے کا خیال رکھ۔ اے اللہ تیرے بڑے احسانات ہیں، انہی احسانات میں سے یہ ہے کہ تو نے وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اور فرمایا میرا پروردگار دعاؤں کو بہت سننے والا، لسمیع تاکید کے ساتھ فرمایا، لام تاکید کا ہے، سمیع کا معنی بہت سننے والا، اللہ بہت ہی دعاؤں کو سننے والا۔ میرے عزیز دوستو، بعض اوقات انسان کو نظر آتا ہے کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یار ساڈی تھے اللہ سنتا ہی نہیں، ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کی زیادہ سنی جاتی۔ اللہ میرے بھائیوں سب کی سنتا، سب کی سنتا، لسمیع الدعاء، سب کی دعاؤں کو قبول کرتا۔ البتہ قبولیت کے انداز مختلف ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے بندے نے جو مانگا اللہ پاک وہی عطا فرما دیتے،
ادھر دعا کی ادھر اللہ نے عطا کر دیا. بعض اب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جی دعا قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بندے نے مانگا وہ بندے کے لیے صحیح نہیں تھا. بندہ تو اس کو نہیں سمجھتا کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا نہیں، اللہ تو جانتا ہے. تو بندے نے ایک چیز مانگی، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے صحیح نہیں، اللہ وہ چیز نہیں دیتے، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے. علماء فرماتے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھوٹا معصوم بچہ کھیلنے کے لیے چھری مانگے یا کھیلنے کے لیے آگ کا انگارہ مانگے. تو اب ماں باپ تو سمجھتے ہیں کہ چھری، چاقو یا انگارہ بیٹے کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ اس کا جی بہلانے کے لیے اس کی بجائے کوئی کھلونا دے دیتے ہیں، کوئی اور چھڑکنا دے دیتے ہیں. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ نے اس کی بات سنی نہیں یا ماں باپ نے اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا، بلکہ ماں باپ نے اچھے انداز سے اس کا مطالبہ پورا کر دیا. تو اسی طرح اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ جب دیکھتا ہے میرا بندہ ایک چیز مانگ رہا ہے لیکن یہ اس کے لیے فائدے کی نہیں ہے، نقصان کی ہے، تو اللہ اس کی بجائے کوئی اور چیز دے دیتا ہے. تو یہ بھی تو دعا قبول ہو گئی، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے بعض دفعہ جو مانگا وہ بھی نہیں ملتا، کوئی اور چیز بھی نہیں ملتی، بلکہ اللہ پاک اس دعا کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ بھی تو دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ دعا جو ہے یہ آخرت کے اندر ذخیرہ کر دی جاتی ہے کہ اس کو حشر میں اس کا اجر ملے گا، وہاں پہ اس کا اجر ملے گا. اور علماء فرماتے کہ بندے کو جب وہاں اپنی ان دعاؤں کا جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی ان کا اجر وہاں پہ ملے گا تو بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی قبول نہ ہوتی، ساری دعاؤں کا اجر مجھے یہاں مل جاتا. تو اس لیے کبھی بھی یہ دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہماری تو اللہ سنتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ جلدی نہ کرے، ما لم یعجل، جب تک بندہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب جلدی نہ کرنے کا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا جب بندہ یوں کہنے لگ جاتا ہے کہ میری تو اللہ سنتا ہی نہیں، تو پھر اللہ کہتے ٹھیک ہے پھر میں نہیں سنتا. جب تیرا خیال یہ ہے کہ میں نہیں سنتا تو پھر میں نہیں سنتا. تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، مسلسل کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت ضرور ہوتی. فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء. اور پھر ایک اور دعا کی جو ہمیں تقریباً سب کو ہی یاد ہے اور نماز کے آخر میں ہم میں سے اکثر یہی دعا پڑھتے اور بڑی ہی قیمتی اور بڑی ہی عظیم دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. اندازہ کریں دعا کیا مانگ رہے، اللہ کا خلیل ہے. ہماری دعائیں کیا ہے؟ یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ گاڑی دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ دولت دے دے. ہماری دعائیں بھی یہی کی ہیں. کئی بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں حضرت جی دعا کرتے حالات بڑے خراب ہو، کاروبار میں بڑا مندہ ہے. آج تک کوئی یہ دعا کرانے کے لیے نہیں آیا حضرت دعا کر دے قبر اچھی ہو جائے، حضرت دعا کر دے حشر اچھا ہو جائے، حضرت دعا کر دے پل صراط پہ بجلی کی طرح پار ہو جائے، اعمال نامے دائیں ہاتھ میں مل جائے، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس مل جائے. یہ دعا بھی تو دعا ہے. آج ہم کتنی اپنی دعا میں اس کا تذکرہ کرتے اور کتنے دنیا کی چیزوں کا کرتے. اللہ کا خلیل کیا مانگ رہا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ صفت عطا کرتے. اے اللہ مجھے سچ بولنے والا بنا دے، اے اللہ مجھے امانت دار بنا دے، اے اللہ مجھے اچھی صفات نصیب فرما دے، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق نصیب فرما دے. کتنی دعائیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. کتنی اہمیت ہے نماز کی.
حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے محدث، ہمارے قریب زمانہ میں ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند میں بھی رہے۔ حضرت کو جو ہے وہ علامہ ابن حجر، ہند کا علامہ ابن حجر کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر بہت بڑے محدث گزرے، ہندوستان کا علامہ ابن حجر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کئی میل سفر کر کے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، اپنے شیخ کے پاس پہنچے اور جا کے عرض کیا فرمایا حضرت میں صرف یہ دعا کرانے آیا ہوں کہ میرے لیے دعا کر دے کہ مجھے نماز ٹھیک پڑھنی آ جائے، مجھے نماز صحیح پڑھنی آ جائے۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ دعا تم نے کرا لی، نماز صحیح پڑھنی آ گئی تو سارے ہی کام آسان ہو گئے، سارے ہی مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کو مقیم الصلاۃ فرمایا، نماز قائم کرنے والا۔ نماز کے آداب و مستحبات، وضو صحیح ہو، نماز میں رخ صحیح ہو، نماز کے اندر دھیان صرف اللہ کا ہو، کسی اور طرف خیال نہ جائے، یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ، نماز کا قیام ہے ساری چیزیں۔ تو فرمایا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی کچھ کو، یہاں بھی میرے دوستوں من ذریتی فرمایا، اور علماء فرماتے اس سے پچھلے درس میں جو گزرا اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ مکہ کی طرف لوگوں کے رخ موڑ دے، وہاں بھی سارے لوگوں کا نہیں فرمایا بلکہ یہی فرمایا تھا کچھ لوگوں کا۔ علماء فرماتے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے لوگوں کے لیے دعا کر دیتے تو اللہ کی شان یہ ہوتی کہ پوری دنیا مکہ میں امڑ آتی اور ساری دنیا ہی اللہ کی طرف آ جاتی، لیکن ان کو بھی یقین تھا کہ دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ رہیں گے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو اللہ کے باغی اور دشمن ہوں گے، اس لیے سب کے لیے نہیں دعا کی، یہی فرمایا من ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے کچھ کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما، خوب قبول فرما۔ تقبل باب تفاعل سے ہے اور اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اے اللہ میری دعا اس لائق نہیں کہ قبول کی جائے، لیکن آپ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیں، اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیں۔ آج ہم بھی اسی انداز سے اللہ سے دعا کیا کریں، بار بار اللہ سے یہ کہا کریں یا اللہ ہماری دعائیں اس قابل نہیں کہ قبول ہوں، تو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پھر فرمائے ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما، ولوالدی، میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ یہاں پہ یہ سوال ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین تو کافر اور مشرک تھے، اور کافر اور مشرک کے لیے تو مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیسے کر دی؟ تو بعض علماء تو اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ پاک نے ان کو اس سے منع نہیں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافر اور مشرک والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے منع نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات۔ اور جب ان کو پتہ چل گیا اور اللہ پاک نے منع کر دیا کہ باپ اور ماں کافر اور مشرک ہے لہذا ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، تو قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ آتا ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ من، جب ابراہیم علیہ السلام کو واضح ہو گئی یہ بات کہ ابا جان کافر اور مشرک اور اللہ کے باغی ہے، تو انہوں نے بھی ان سے اعلان برات کر دیا، انہوں نے پھر کوئی دعائے مغفرت نہیں کی۔ لیکن پھر بھی سوال یہ اپنی جگہ پر کہ آج بھی بہت سارے مسلمان یہی دعا مانگتے ہیں اور مانگنی چاہیے، جبکہ بہت سے ایسے نو مسلم ہوتے ہیں جن کے والدین کفر اور شرک پہ فوت ہوئے ہوتے،
تو پھر وہ دعا کیسے کریں گے؟ کیا وہ یہ دعا نہیں پڑھیں گے؟ ایک آدمی نوجوان مسلمان ہوا، اس کے والدین کافر اور مشرک ہے، تو کیا وہ یہ دعا نہیں مانگے گا؟ علماء فرماتے وہ بھی یہی دعا مانگے گا، یہی پڑھے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو پھر وہ والدین کے لیے کیسے دعائے مغفرت کرے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین مسلمان ہیں تو اس سے مراد تو حقیقی والدین ہوں گے۔ جب وہ یہ کہے گا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما، تو حقیقی والدین مراد ہوں گے۔ اگر حقیقی والدین کافر اور مشرک ہے خدا نخواستہ، تو پھر اس سے مراد اصلی والدین، پہلے والدین حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام وہ مراد ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی شاید اسی لیے دعا کی کہ میرے ان والدین کی جو آدم اور حوا ہے، اے اللہ ان کی بخشش فرما۔ اسی طرح آج اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اور اس کے والدین خدا نخواستہ حالت کفر میں ہے تو وہ بھی یہی دعا پڑھے گا، لیکن اس کی دعا کا انداز یہ ہوگا کہ اس والدین سے مراد آدم اور حوا، فرمائے میری بھی بخشش فرما، والدین کی بھی بخشش فرما، اور سارے ایمان والوں کی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی حشر کا دن، اے اللہ ہم سب کی اس دن بخشش فرما۔ میرے بھائیو تمام امت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ ساری امت مسلمہ کو معاف فرمائے۔ فرمائے جو آدمی روزانہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ پڑھتا ہے اور 25 دفعہ روزانہ یہ پڑھتا ہے، اے اللہ سب مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرما، سب ایمان والوں کو معاف فرما۔ فرمایا اللہ پاک جو ہے سارے ایمان والوں کی تعداد کے مطابق اس کو نیکیاں نصیب فرماتی، تو سب کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان دعاؤں کو یاد رکھنے کی اور ان کے مفہوم اور مطلب کے ساتھ ان دعاؤں کو مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم